تو ارے جاہل ملا اور متعصب اور اندھے شخص، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں بھائی، میں جگہ جگہ جاتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے، اور عامت الناس کے ذہنوں میں یہ بدعت، یہ جہالت، یہ گمراہی، یہ فتنہ بٹھا دیا گیا ہے کہ حدیث صحیح صرف وہ ہے جو بخاری میں ملے۔ بھائی بددیانت شخص 1200 سال میں یہ بات کسی نے نہیں کہی، خود امام بخاری نے نہیں کہی کہ حدیث صحیح وہ ہے، سب صرف وہ جو میری صحیح بخاری میں ہے۔ یہ بات امام مسلم نے نہیں کہی، تم ان کی تکذیب کرتے ہو، انہیں جھوٹا قرار دیتے ہو معاذ اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب صحیح بخاری سے باہر بھی ہزاروں حدیثیں صحیح ہیں، امام مسلم پکار پکار کے کہہ رہے ہیں میری صحیح مسلم سے باہر ہزاروں حدیث صحیح ہیں، امام ترمذی کہہ رہے ہیں یہی بات، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں، کل محدثین کہہ رہے ہیں 1200 سال سے، اور ان ساری کتابوں کو پڑھے بغیر، علم حدیث کے سمندروں دریاؤں میں غوطے لگائے بغیر، کتابوں کے صفحات اور اوراق کھنگالے بغیر، آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لوگوں کے کہ جو بخاری میں نہیں ہم نہیں مانتے۔ کوئی تمہیں ایسا کہنے والے کو تمہیں کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، پتہ نہیں تم اپنے باپ کے ہو بھی یا نہیں ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نہ میں نے بیٹے دیکھیے، میں نے آپ دیکھو، میں نے کسی کو تان نہیں دی، میں نے گالی نہیں دی، میں نے کوئی غلط کلمہ نہیں بولا، میں نے اصول کی بات کی، اصول کی بات کی۔ سنیں، آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو جائے، اس کے پاس کیا ڈائریکٹ ثبوت ہے کہ وہ حقیقتاً اپنے باپ کا ہے؟ کوئی شخص کہہ دے۔ ہاں آج سائنٹیفک ٹیسٹ آ گئے، ڈی این اے کے ٹیسٹ آ گئے، بھئی یہ تو آج آئے نا ڈی این اے، کتنے لوگ ڈی این اے کا ٹیسٹ کروا کے اپنے نسب کی تصحیح کرتے ہیں، اور سارا جہان کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کوئی ثبوت ہے؟ کس نے بتایا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ تمہیں ماں نے بتا دیا۔ کیا؟ ماں نے بتا دیا کہ بھئی باپ تو کاغذ میں لکھے پڑے میں تو باپ ہی ہے نا، نکاح ہوا، معروف ہے، باپ ہے، گھر میں رہتے ہیں، مگر بھئی یہ تو اندھیرے کی بات ہے، اندھیرے کمرے کی بات ہے، رات کے اندھیروں کی بات ہے، کس کو کیا خبر سوائے خدا کے کہ یہ لڑکا واقعتاً اپنے باپ کا ہے؟ میری بات سمجھیں، میں اس پر بھی صحیح بخاری کوٹ کرتا ہوں، میں ڈکوسلے مکوسلے نہیں دیا کرتا ہے، اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث۔ میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ اعراب بدو سب جمع ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے۔ اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام کانپ گئے، ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے، کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا۔ تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟
میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ بھئی یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا، اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آ کر فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔